بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ المریض، مریض کی نماز کا باب۔ اذا تعذر علی المریض کل القیام او تعثر بوجود الم شدید، اگر مریض پر پورا قیام مشکل ہو جائے یا بالکل ناممکن ہو جائے یا مشکل ہو جائے، اس طرح کہ اس کو کوئی شدید درد ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے، یا بالکل ناممکن ہے، یا کسی شدید درد کی وجہ سے اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو، یا بیماری کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو کہ اگر وہ مثلا پہلے بیمار ہے، اگر وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا تو قیام کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ کیا کہا کہ جب بیمار کے لیے کھڑا ہونا بالکل ناممکن ہو یا شدید درد وغیرہ کی وجہ سے کھڑا ہونا اس کے لیے ناممکن تو نہ ہو لیکن مشکل ضرور ہو، اسے تکلیف ہو، درد ہو، یا بیماری کے زیادہ ہونے کا خدشہ ہو کہ پہلے بیمار ہے اور کھڑا ہوگا تو بیماری زیادہ بڑھ جائے گی، تو پھر وہ بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے۔ صحیح ترین قول کے مطابق جیسے چاہے بیٹھ جائے، اب تحیات پہ جیسے بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھ جائے، یا جیسے اس کے لیے بیٹھنا ممکن ہو اس طرح سے بیٹھ جائے، لیکن اگر کچھ دیر کھڑا ہونا ممکن ہو تو جتنی دیر کھڑا ہونا ممکن ہو اتنی دیر کھڑا رہے اور پھر بیٹھ جائے۔ یہ تو تھا کہ اگر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام اس کے لیے مشکل ہے، تو پھر اسے کیا کرنا ہے کہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، اگر نہیں کھڑا ہو سکتا تو پھر بیٹھ جائے اور رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اگر رکوع اور سجدے بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کرے؟ اگر رکوع اور سجدہ کرنا اس کے لیے ناممکن ہو، جیسے کسی کو آنکھ کا مسئلہ ہے، کسی کو کمر کا مسئلہ ہے، جھک نہیں سکتا، آنکھ کا مسئلہ ہے، جھکتا ہے تو آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو اگر رکوع اور سجود کرنا ناممکن ہو تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے اور سجدے کے اشارے کو رکوع سے کے اشارے سے کچھ پست کرے، یعنی کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اشارہ کرے گا رکوع کے لیے بھی اور سجدہ کے لیے بھی، لیکن سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ اس کے لیے زیادہ جھکے گا رکوع کے سجدے کے لیے۔ اگر سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے پست نہ کیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، یعنی کہ رکوع کا جیسے اشارہ کیا ہے تو اسی طرح سجدے کا بھی اشارہ کیا، زیادہ نہیں جھکا رکوع کے لیے، سجدے کے لیے زیادہ نہیں جھکا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ رکوع کے لیے جھکے، بس جیسے بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ایک بھی سیدھا بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا وہ نیچے جھک گیا تو رکوع ہو جائے گا اور اس سے تھوڑا سا زیادہ سجدے کے لیے جھک جائے۔ بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل برابر کے، جس طرح مثلا رکوع میں جیسے پیٹھ برابر کرتے ہیں اس طرح سے برابر کرے، سیدھا بیٹھا ہے تو اس کے قیام کی صورت بن جائے گی، تھوڑا سا آگے جھک گیا تو اس کو وہ رکوع سمجھ لے، اپنے خیال کے مطابق جس کو وہ رکوع سمجھے، یعنی تھوڑا سا جھک جائے اور اس سے زیادہ جھک جائے سجدے کے لیے۔ یوں بھی نہ کرے کہ کوئی چیز اٹھا کر اس پر سجدہ کرے، اگر ایسا کیا اور سر کو بھی جھکایا تو نماز صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے یوں کیا کہ سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر سر رکھنا ضروری نہیں ہے، صرف سر کو جھکانا، اشارہ کرنا، اس طرح سے اشارہ کرنا ضروری ہے، کوئی چیز سامنے رکھ کے اس کے اوپر سجدہ نہیں کریں گے، جیسے کسی نے کوئی کرسی پہ مثلا نماز پڑھ رہا ہے، سامنے کوئی میز رکھ لیا اس کے اوپر سر رکھے تو یہ رکھنا ضروری نہیں، یا پھر اس نے کوئی تختی وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز سامنے، یعنی بیٹھا وہ اسی طرح سے ہے، تھوڑا سا جھکا اور اس نے آگے سے وہ پیشانی پہ اوپر کوئی چیز لگائی، کوئی تختی وغیرہ رکھ لی کہ پیشانی کے اوپر رکھے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو ہے سر جھکا لے۔ اگر اس طرح کوئی چیز سامنے رکھ بھی لی اس نے لیکن جھکا نہیں ہے، برابر وہیں پہ بیٹھا رہا، کوئی چیز اٹھا کے سامنے رکھ لی تو اس پیشانی کے ساتھ لگا لی، اس طرح سے سجدہ نہیں ہوگا، اس کے لیے جھکنا ضروری ہے، رکوع سے زیادہ جھکنا وہ بھی۔ اگر کسی کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہو تو چت لیٹ جائے، یعنی بالکل سیدھا لیٹ جائے، اوپر کی طرف اس کا چہرہ ہو، یا پہلو کے بل لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ پہلی صورت جو ہے نا کہ سیدھا لیٹ جائے، اس کی صورت یہ ہے کہ سر کے نیچے سرانہ وغیرہ رکھ لے تاکہ اس کا منہ آسمان کی جانب بالکل نہ ہو بلکہ قبلے کی جانب، اور ٹانگیں قبلے کی جانب کر لے اور سر کی طرف کوئی سرانہ وغیرہ رکھ لے تاکہ سر اس کا اونچا ہو جائے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہو، اور ٹانگیں بالکل سیدھی نہ کرے بلکہ گھٹنے کھڑے کر لے تاکہ قبلے کی جانب ٹانگیں لمبی نہ ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے لیٹ کے پڑھنے کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے لیٹ جائے کہ
قبلہ اس کی دائیں جانب ہو، قبلہ اس کی دائیں جانب ہو تو اب قبلے کی طرف ظاہر ہے اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا اور سر کے سے صرف اشارہ کرتا رہے گا رکوع کے لیے اور سجدے کے لیے۔ یہ صورت سمجھ آ گئی؟ بندہ اس طرح سے لیٹا ہے جیسے قبر بناتے ہیں مثلا کہ اس کی جو ہے نا وہ اگر دائیں طرف اس کے قبلہ شریف ہو تو اب وہ اپنے دائیں طرف جیسے جھکے گا تو سر تھوڑا سا نیچے کر لے گا، تو اگر دائیں طرف وہ منہ کرتا ہے تو اس کا قیام ہو جائے گا، اور وہیں پہ دائیں پہلو پہ جب لیٹے تو تھوڑا سا سر جھکائے گا تو اس کا رکوع اور سجدے کا اشارہ ہو جائے گا۔ اگر سر کے اشارے سے نماز پڑھنا مشکل ہو، سر کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو جب تک وہ لوگ خطاب کو سمجھتا ہے یعنی باتیں سنتا سمجھتا ہے تو نماز اس کی مؤخر ہو جائے گی، نماز اس کی ساقط ہو جائے گی، اس کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں فرمایا کہ یہی صحیح ہے۔ ہدایہ یہ فقہ کی کتاب ہے جو ہمارے کورس میں آخری سال میں پڑھاتے ہیں، یہ مستند ترین کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب جو فقہ حنفی میں جو عربی میں پڑھائی جاتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہی صحیح ہے کہ اس سے نماز اس کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ نیز صاحب ہدایہ نے التجنیس المزید یہ بھی کتابوں کے نام ہیں، ان میں پورے وثوق اور اعتماد سے فرمایا کہ جب اشارہ سے عاجز ہونا 5 سے زائد نمازوں تک قائم رہے تو اس کے ذمہ قضا بھی لازم نہیں ہے۔ یعنی بندہ اس قدر معذور ہو گیا، اس قدر بیمار ہو گیا کہ اب اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ جو اس کی حالت ہے یہ 5 نمازوں تک اس کی قائم رہی، اب یہ نمازیں اس کے ذمہ ساقط ہو جائے گی، اس نے ادا بھی نہیں پڑھنی اور قضا بھی نہیں کرنی، خواہ وہ باتیں سمجھتا ہو بندوں کی بات یا سن رہا ہو۔ اسے علامہ قاضی خان نے بھی صحیح کہا ہے، اور المحیط کتاب فقہ کی اس میں بھی یہی ہے۔ شیخ الاسلام اور فخر الاسلام سرخسی نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے، اور فتاوی ظہیریہ میں بھی اسی پر فتویٰ نقل کیا گیا ہے۔ اگلا باب دیکھیں، آنکھ، دل اور ابرو سے اشارہ کرنا۔ اگر بندہ سر کے ساتھ اشارہ نہ کر سکتا ہو تو آنکھ سے اشارہ کرنا، دل سے یا صرف ابروؤں سے اشارہ کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے اشارہ نہیں کر سکتا۔ اگر بندہ قیام پر قادر ہو، قیام کر سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ قیام کرے گا ہی نہیں، وہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ پڑھے گا۔ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی رکوع سجدے کے لیے اس نے اشارہ کرنا ہے، لیکن کھڑا ہو سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، تو اگر رکوع سجدہ نہیں نہ کر سکتا تو قیام بھی اس سے ساقط ہو جائے گا۔ یہ جو قیام جو کیا جاتا ہے یہ رکوع اور سجدے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جب بندہ سیدھا کھڑا ہو اور وہاں سے جھکتے اتنا جھک جائے کہ اپنے رب کے لیے زمین پہ اپنی پیشانی کو رکھ دے، تو یہ سب سے زیادہ عاجزی کا مقام ہوتا ہے۔ تو قیام کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ قیام سے بندہ رکوع اور رکوع سے پھر سجدے کی طرف آئے، اور اس کی عاجزی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا جھکنا اس عقیدت کے ساتھ ہو کہ وہ اپنے جسم کا اعلیٰ ترین حصہ جو ہے پیشانی اسے اللہ کے سامنے جھکا دے، تو جب وہ سجدہ رکوع نہیں کر سکتا تو اب قیام بھی ساقط ہو جائے گا۔ اگر کسی صحت مند آدمی نے نماز شروع کی، اس وقت وہ قیام، رکوع، سجدے کر سکتا تھا، دوران نماز اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس طرح نماز پڑھنے پر قادر ہو اسی طرح اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ پہلے ٹھیک تھا، اس نے نماز شروع کی، دوران نماز اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی تو اب وہ جیسے بھی ممکن ہو، چاہے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے نماز مکمل کر لے، اگر اشارے سے پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے نماز کو مکمل کر لے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز شروع کی، بیٹھ کے پڑھ رہا تھا لیکن رکوع سجدہ کر رہا تھا، اس نے نماز شروع کی اور دوران نماز صحت مند ہو گیا تو اسی نماز پر بنا کرے گا۔ بیٹھ کر پڑھ رہا تھا اشارے سے، تو نماز کے دوران وہ ٹھیک ہو گیا، وہ کھڑا ہونے پر قادر ہو گیا، تو یہ جس کی جتنی نماز اس نے پڑھ لی ہے وہ اس کی نماز ہو گئی ہے، اسی پہ بنیاد رکھتے ہوئے وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا، یعنی اگلی جو باقی رکعتیں ہیں وہ اسی طرح سے آگے پڑھ لے گا، شروع سے نماز اسے نہیں پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اشارے کے ساتھ اگر اس نے نماز شروع کی تھی، اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اس قابل نہیں تھا کہ وہ بیٹھ سکے یا کھڑا ہو سکے،
تو اشارے سے نماز شروع کر دی اور دوران نماز سے احتیاب ہو گیا تو اس پر بنیاد نہ رکھے بلکہ نئے سرے سے نماز پڑھے، یعنی اسے شروع سے نماز پڑھنی چاہیے اب وہ صحت مند ہو گیا تو۔ نماز کس کے ذمے لازم نہیں رہتی، ساقط ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی 5 نمازوں تک پاگل یا بے ہوش رہا وہ ان نمازوں کی قضا کرے۔ 5 نمازیں اس کی سال میں گزر گئی کہ وہ بے ہوش رہا یا وہ مجنون ہو گیا، اس کی عقل کام نہیں کرتی، تو ان نمازوں کی قضا کرے گا۔ اگر 5 نمازوں سے زیادہ اس کا یہ پاگل پن یا بے ہوشی رہی تو اب ان نمازوں کی قضا اس کے ذمہ